فرمایا کہ غذا کے بعد جو شکر کا حکم کیا گیا ہے تو در حقیقت اسی غذا کے ہضم کے واسطے چورن بتلایا گیا تاکہ پھر بھی غذا کھا سکے، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جس طرح چورن سے دوسرے وقت زیادہ کھا سکے گا، اور ناشکری سے سلب ہو جاتی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے غذا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کا فائدہ بیان کر دیا کہ شکر ادا کرنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا چورن ہے، چورن سے بھی کھانا ہضم ہوتا ہے، اور شکر سے بھی، کیونکہ شکر میں نعمت بڑھانے کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو ہم نعمت زیادہ دیں گے۔ تو نعمت پر شکر کریں گے، کھانے پر شکر کریں گے، کھانا اور ملے گا، تو اور جو ملے گا تو پہلا ہضم ہوگا تو دوسرا کھائے گا، پہلا ہضم ہی نہ ہو تو پھر دوسرا کیسے کھائے گا؟ اس لیے شکر سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جی ہاں، جنت میں بول و براز ہوں گے نہیں، اس لیے بھائی صاحب اعتراض کر رہے تھے مفتی جمیل احمد صاحب پر، جب ہم کھانا کھاتے ہیں جنت میں کھائیں گے تو بول و براز تو ہوگا نہیں، وہ کھانا کہاں جائے گا؟ ان کا بدن کا حصہ بن جائے گا، ان کا بدن کا حصہ بن جائے گا تو بدن بڑا ہو جائے گا، اور بڑا اور بڑا اور بڑا، ایک مہینے میں کتنا بڑا ہو جائے گا، ایک سال میں کتنا بڑا ہو جائے گا۔ اتنے میں بھی پہنچ گیا وہاں پر، میں نے کہا میں بتاتا ہوں جنت میں غذا کیسے ہضم ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دو طریقے سے جنت میں غذا ہضم ہوگی۔ ایک تو ڈکار آئیں گے خوشبودار، اس سے ہضم، دوسرے پسینہ آئے گا خوشبودار، پسینہ خوشبودار، اس سے غذا ہضم۔ نہ بول و براز کی ضرورت ہے، نہ بدن بڑھے گا، بدن اتنا ہی رہے گا جتنا پہلے دن جنت میں ہوگا، اتنا ہی رہے گا، البتہ ڈکار آئیں گے ہضم، پسینہ خوشبودار آئے گا، غذا ہضم، اور کھانے کو جی چاہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ویسے ہی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں آپ نے مسلمان بنایا، اس سے بھی غذا ہضم ہوتی ہے۔ مسلمان بنایا، یہ اپنے مسلمان ہونے پر شکر ہے، اس سے نعمت بڑھتی ہے، یعنی ایمان بڑھتا ہے، اور جب دن میں 3 دفعہ شکر ادا کریں گے تو ایمان بڑھے گا، روزانہ بڑھے گا، روزانہ بڑھے گا تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ بھی فائدہ کھانے کے بعد جو شکر کے کلمات سکھائے ہیں
ان میں ایمان کا شکر بھی ہے، اس لیے شکر سے ایمان بڑھے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسی اثر کی جو 4 سنتیں ہیں، جو اس کی پابندی کرے گا اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ جب 4 سنتیں پڑھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا مل جائے گی اور اسے بیڑا پار ہو جائے گا، رحمت مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسی اعمال صالحہ سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ اکیلا ایمان ایسا ہے جیسے ایک دیا جلا کر کھلے میدان میں رکھ دیا، ذرا ہوا آئے گی تو بجھ جاتا ہے، اور اعمال کی وجہ سے اس پر چمنی لگ جاتی ہے، دیواریں بن جاتی ہیں، چھت بن جاتی ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اس کے رگ و ریشے میں ایمان رچ جاتا ہے۔ جب رگ و ریشے میں ایمان رچ جائے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، اخیر وقت میں بھی کلمہ طیبہ ہی زبان پر آئے گا اور خاتمہ ایمان پر۔ ایسے ہی جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھنے سے عموماً زیارت ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ بھی حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔